محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں دلشاد احمد مظاہری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی حاضر یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا، اس لیے کہ اس ویڈیو میں قربانی کے متعلق بہت ہی اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، جو لوگ قربانی خود نہ کر کے اپنے حصے کی رقم قربانی کے لیے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں تو کیا ان کی قربانی ادا ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں، جس سے صاف طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کس صورت میں قربانی کا فریضہ ادا ہو جائے گا اور کس صورت میں نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں سائل دارالعلوم دیوبند سے سوال کرتا ہے، جس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس کا عنوان ہے مدارس میں حصے کی رقم متعین کر کے جو اجتماعی قربانی کی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ سوال: ذی قعدہ کا چاند دیکھتے ہی مدرسوں میں اشتہار لگا دیے جاتے ہیں اور اشتہار میں قربانی کے جانور کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کھول دیا جاتا ہے، جیسے فی حصہ 2000 سے 2500 روپے وغیرہ، لیکن ابھی قربانی کا جانور خریدا بھی نہیں گیا اور نہ ہی سودا ہوا اور نہ جانور دیکھا، لیکن حصے داروں سے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جانور خریدے جاتے ہیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال کم ہوتا ہے اور حصہ دار زیادہ، اس طرح کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائے۔ جواب دیکھیں دوستوں، ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا اس مسئلے کا کیا جواب آیا ہے، جس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مدرسے والے کے پاس جانور موجود ہے، پھر ایک حصہ 2000 2500 کا اعلان کرتے ہیں تو یہ شکل بے کی ہوئی، جس میں بے کی شرائط پایا جانا ضروری ہے، یعنی مشتری کے لیے مبیع معلوم اور متعین ہو اور ایک ہی شخص خریدنے بیچنے دونوں کا ذمہ دار نہ بنے، اور اگر جانور موجود نہیں ہے تو یہ شکل حصے لینے والے کی طرف سے توکیل بالتضیع کی ہے، یعنی مدرسے والے کو قربانی کرنے کا وکیل بنا رہا ہے، لہذا اس کی ذمہ داری ہے کہ امانت داری کے ساتھ جتنے کا جانور ملے اس کے حصے کی قیمت اس کے ذمہ ڈالے، نیز خود اپنا ہی جانور اس طرح فروخت نہ کرے کہ ایک شخص کا بائع اور مشتری دونوں ہونا لازم آئے۔ نیز وکیل کی حیثیت سے قربانی کرنے کی صورت میں اگر کچھ رقم زائد لگے تو وکیل موکل سے لے لے اور بچے تو اسے واپس کر دے۔ شرط ہے کہ اگر حصہ دار سے رقم لی ہے اور حصہ لے لیا گیا ہے اور اگر اس کی رقم جو ہے بچی ہے تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے، یہ جیسا موکل کہے ویسا کرے۔ بے اور توکیل کے مسائل اور جزیات کتب فقہ میں مسرہ ہے، ان کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے، خلاف کرنے سے ایک تو گناہ ہوگا، دوسرے کبھی موکل حصہ لینے والے کی ملکیت ہی ثابت نہیں ہوتی تو پھر قربانی کیسے درست ہوگی؟ ان مسائل کا خیال کرنا حصے کا اعلان کرنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے اور حصہ لینے والے بھی مسائل کے مطابق تحقیق کر لے تبھی حصہ لے۔ نمبر 2، بہتر تو یہ کہ پہلے 7 حصہ دار طے ہو جائے، پھر ان کی طرف سے شرکت میں ایک جانور خرید لیا جائے، پہلے جانور خرید لیا، پھر 2 ایک حصہ دار جو کم تھے انہیں شامل کر لیا، یہ بھی جائز ہے، بشرطے کہ جانور کا حصہ جتنی رقم میں پڑا ہے اتنی ہی رقم لی جائے، زائد نفع ملا کر حصہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ امید ہے کہ محترم ناظرین آج کا مسئلہ آپ کو بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس مسئلے سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنی قربانی ضائع کرنے سے بچ سکے اور شریعت کے مطابق قربانی کو جو ہے انجام دے سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔